اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے پاکستان افیئر جو کہ PMSC اور CSS دونوں کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اس کا ٹاپک اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، اس کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کے لیے ریکمنڈیشنز کون کون سی ہیں، اس کے ایمز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان نے اس کو کب جوائن کیا یا پاکستان نے اس کو کب بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن کے اندر یہ ایک انٹر گورنمنٹل ریجنل آرگنائزیشن ہے، انٹر گورنمنٹل ریجنل آرگنائزیشن جو کہ پاکستان، ترکی اور ایران نے مل کر بنائی تھی 1964 کے بعد۔ اب اس کے ممبرز کون کون سے ہیں؟ اس کے جو ٹوٹلز ممبرز ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد ہے 10، جس میں سینٹرل ایشین سٹیٹس اور ویسٹ ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ انکلوڈ کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا افغانستان، آذربائیجان، ایران، قزاقستان، کرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان اور ازبکستان۔ یہ 10 کنٹری جو ہیں یہ اس کے ممبرس ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا جو سفر ہے فرام RCD ٹو ECO، یعنی کہ ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ سے یہ اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کی طرف کیسے شفٹ ہوئی۔ یہ ہمارا بنتا ہے پوائنٹ نمبر 3 کہ فرام RCD ٹو ECO۔ اب RCD سے ECO جو اس کا سفر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیٹس بیک ٹو 1955 دا بغداد پیکٹ۔ اگر ہم پیچھے جائیں 1955 کی بات کریں، بغداد پیکٹ کو اٹھا لیتے ہیں۔ بغداد پیکٹ جو ہے یہ بنایا گیا تھا 5-6 ممالک کی پارٹیسپیشن سے، جس میں تھا عراق، ایران، پاکستان، UK اور USA اور ترکی۔ یہ 5-6 ممالک جو ہیں یہ اس کے ممبر تھے بغداد پیکٹ کے۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ جو سوویت یونین ہے اس کو سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر انویژن کرنے سے روکا جائے، بچایا جائے، مڈل ایسٹ کے اندر اس کو انویژن سے بچایا جائے۔ اب ہوا کیا کہ 1958 کے اندر جو عراق ہے اس نے بغداد پیکٹ سے وڈرا کر لیا۔ اب بغداد جو ہے وہ عراق کا شہر ہے، اب اسی کے نام کے اوپر اس کا نام بغداد پیکٹ رکھا گیا تھا۔ جب عراق ہی نہیں رہا تو اس کا نام جو ہے وہ بدل دیا گیا تھا، اسے RCD بنا دیا گیا تھا، لیکن RCD سے پھر سینٹو کا نام دے دیا گیا تھا۔ اب سینٹو جو ہے ایز اے رزلٹ پیکٹ واز ری-نیمڈ ایز سینٹو۔ اب سینٹو جو ہے وہ حقیقتاً ایک ملٹری الائنس تھا، یعنی کہ ملٹری کا ان کے زیادہ تر آبجیکٹیو جو تھے وہ فوج کے یعنی کہ تھے، اس طرح کے آبجیکٹیوز تھے، فوجی آبجیکٹیوز تھے۔ لیکن اب ہوا کیا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ممالک ہیں 3، پاکستان، ایران اور ترکی، ان تینوں نے وہاں سے یعنی کہ وڈرا نہیں کیا بلکہ اس سے سینٹو کے بھی ممبر رہے۔ ان تینوں نے مل کر ایک الائنس بنایا 1964 کے اندر RCD کے نام سے، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کے نام سے۔ اب یہ جو RCD ہے اس کا کیا مقصد تھا؟ ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ جو 3 ممالک کے درمیان بنائی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ تینوں ممالک کی آپس میں فری ٹریڈ موومنٹ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روڈز، انفراسٹرکچر اور ریلوے کے جو اپنا کمیونیکیشن سینٹرز ہیں وہ کھولے جائیں، وہ اوپن کیے جائیں۔ اس کے بعد اس کا یہ مقصد تھا کنسٹرکشن امپروو ایئر اینڈ میری ٹائم ٹرانسپورٹ سروس، کہ جو ہوا کے ذریعے رابطہ یعنی کہ ایئرپورٹس کے ذریعے جو رابطہ ہوتا ہے یا جو سمندروں کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے اس چیز کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ اور نمبر 4 کے اوپر اس کا مقصد تھا کہ امپلیمنٹیشن آف جوائنٹ پروجیکٹس، کہ ایسے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کیا جائے جو جوائنٹ ہو کر یعنی کہ تینوں ممالک مل کر جو ہے وہ پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ کریں۔ یہ اس کے RCD کے مقصد تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ECO، یعنی کہ ECO کیسے اسٹیبلش ہوئی، RCD ECO میں کیسے بدلی۔ اب منسٹریل کانفرنس ان جون 1990 کے اندر اسلام آباد کے اندر منسٹریل کانفرنس ہوئی ان تینوں ممالک کی۔ منسٹریل کانفرنس سے کیا مراد ہے کہ جو ان کے فارن جو ہوتے ہیں منسٹرز، ان کی
میٹنگ ہوئی اسلام آباد 1990 کے اندر، اور اس میں اس چیز کو ریئلائز کیا گیا آرگنائزیشن کوڈ ناٹ گین وداؤٹ سفیشینٹ پولیٹیکل اینڈ لیگل بیکنگ، کہ یہ ہماری آرگنائزیشن ECO جو ہے RCD اس وقت تک صحیح طرح ڈیولپ یا گرپ نہیں کر پائے گی جب تک اس کے بیک پہ، یعنی کہ اس کا بیک بون جو ہے وہ پولیٹیکلی مضبوط اور لیگل بیکنگ ہمارے پاس نہ ہو۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا نام چینج کر کے RCD کا نام ECO رکھا جائے گا، اکانومک کوآپریشن، یعنی کہ ہماری اپنی معیشت کو مضبوط کیا جائے گا، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایران یعنی تہران کے اندر رکھا جائے گا اس کا ہیڈ کوارٹر۔ اب اس کے بعد اس نے مکمل آپریشنل جو ہوئی وہ جنوری 1991 کے اندر، جنوری 1991 کے اندر اس کو آپریشنل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے ECO کے ایمز کیا تھے، اکانومک آپریشن آرگنائزیشن کا مقصد کیا تھا؟ اس کے بھی مقصد سملرلی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے RCD کے ساتھ، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس کا مقصد تھا کہ جو اس کے ممبرز ہیں ان کے درمیان فری ایکسیس ٹو مارکیٹ دیا جائے، کہ ان کی ٹریڈنگ کیپیسٹی جو ہے وہ اس کو انکریز کر کے ایک دوسرے کی مارکیٹ کو اپروچ کرتے ہوئے فریلی ٹریڈنگ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ نمبر 2 کے اوپر جو اس کا ایم تھا وہ تھا پروموٹ سسٹینڈ اکانومک گروتھ، کہ جو ممبرز ہیں ان کی جو اکانومک گروتھ کے لیے ایک سسٹینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ برقرار رکھی جائے، یعنی کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے بعد جو تھا کہ اس کا جو تھا کہ جو لوگ ہیں ان ممبرز کے، جو لوگ ہیں ان کنٹریز کے ECO کے جو ممبرز ہیں ان کا سوشلی اور کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا جائے، ریلیجیسلی بھی ہو سکتا ہے، کلچرلی ہو سکتا ہے، لنگوسٹکلی ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے جو ممبرز ہیں وہ ہیٹروجینیس کلچرز کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں، لہٰذا ان کے درمیان کوآپریشن کو امپروو کر کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے اس کو امپروو کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، لوگوں کے خیالات کو، لوگوں کے ایکشنز کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے۔ اور اس کا سب سے آخری مقصد تھا کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر تمام ممبرز کو پروموٹ کیا جائے، یعنی کہ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی کہ جس طرح عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اکانومیکلی، سوشلی، کلچرلی، پولیٹیکلی اور سیکیورٹی کے حوالے سے، ٹیررزم کے اگینسٹ لڑنے کے حوالے سے ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ اب ہم اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں۔ سٹرکچر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز وہ ہے کونسل آف منسٹرز۔ کونسل آف منسٹرز میں کیا ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے جو فارن منسٹرز ہوتے ہیں، مطلب جو ان کے منسٹری آف افیئرز ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام ممالک کے جو ممبرز ہیں وہ یعنی کہ ان کی ایک یہ میٹنگ ہوتی ہے، اس کے یہ ممبرز ہوتے ہیں اور ان کو کولیکٹیولی ہم کہتے ہیں کونسل آف منسٹریز، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ تمام کولیکٹیولی مل کر تمام ممبرز کے جو منسٹرز ہوتے ہیں فارن منسٹریز کے، ان کو کولیکٹیولی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کونسل آف منسٹریز ہے۔ اس کا پرنسپل اینڈ ڈیسیجن میکنگ باڈی بھی اسے کہتے ہیں، یعنی کہ ECO کا جو مین ہیڈ ہوتے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ باڈی ہوتے ہیں وہ یہی منسٹریز، کونسل آف منسٹریز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس فل منسٹریل رینک ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ایشو کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے دا ریجنل پلاننگ کونسل۔ ریجنل پلاننگ کونسل جو ہے، دس کونسل کمپرائز پلاننگ آرگنائزیشن آف ممبرز۔ اب یہ جو ہے یہ نمبر 2 کے اوپر ریجنل پلاننگ کونسل، اس کے پلاننگ یعنی کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ممبرز کی یعنی کہ یہ جو آرگنائزیشن یہ ہے اس نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے ممبرز کے مختلف قسم کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ان کی انیشیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایکچولی کیا مقصد ہے؟ ول میٹ ونس اے ایئر ایٹ دا ہیڈ کوارٹر آف اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ انہوں نے سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر اس چیز کے اوپر یعنی کہ نئی پالیسیز کو اسٹیبلش کرنا یا ان کو دیکھنا، ان کو تھوڑا آرگنائز کرنا، ان کی نئی پلاننگ کرنا ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب نمبر 3 کے اوپر آتا ہے سیکریٹریٹ۔ سیکریٹریٹ جو ہے وہ فنکشننگ ان ہیڈ کوارٹر ان تہران، یعنی کہ جو تہران کے اندر ECO کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ اس کے اندر اس نے فنکشننگ کرنی ہوتی ہے سیکریٹریٹ نے۔ اب سیکریٹریٹ کے جو میجر فنکشن ہے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے انیشیشن آف پلانس اینڈ ڈرائنگ اپ آف پروگرامز، ٹھیک ہے، پلاننگ انیشیٹ کرنا اور پروگرامز کو انیشیٹ کرنا، ان کی ڈرائنگ یعنی کہ ایک سٹرکچر وغیرہ ڈیولپ کرنا کہ ہم آنے والے وقت میں کیا چیزیں نئی جو ہیں وہ ہم انیشیٹ کریں گے یا ہم اپنے ممبرز کے درمیان کون سے ریلیشن کے اوپر ہم امپروومنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز فار ممبر اسٹیٹس، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کے اوپر جو اس کا فنکشن ہوتا ہے کانٹیکٹس ود ممبرز گورنمنٹ، کہ جو اس کے ممبرز ہیں 10 کے 10 جو ممبرز ہیں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹس میں رہنا، رابطے میں رہنا، یہ سیکریٹریٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمبر 3 کے اوپر جو اس کا ہے سالونگ آل میٹرز ریلیٹنگ ٹو ECO، کہ
کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے ساتھ جتنے بھی پرابلمز آ رہے ہیں ان تمام کے تمام پرابلمز کو ہینڈل کرنا اور ان کو سالو کرنا. اور نمبر 4 کے اوپر ہے ایکٹ ایز اے انفارمیشن ایجنسی آف ECO کہ کسی بھی ملک کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو یا مطلب کسی بھی اس کے ممبر 10 کے 10 کو اگر کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو تو اس کو ایز اے انفارمیشن ایجنسی بھی جو ہے وہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے. نمبر 4 جو اس کے سٹرکچر کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہے دا سیکریٹری جنرل. سیکریٹری جنرل جو ہے وہ اوور آل ہیڈ ہوتا ہے سیکریٹریٹ کا, ٹھیک ہے, جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کونسل آف منسٹریز سے. ٹھیک ہے, کونسل آف منسٹری جو ہے وہ سیکریٹریٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے جسے ہم سیکریٹری جنرل کہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتی ہے, اس کو اپوائنٹ کرتی ہے. اس کا جو یعنی کہ سیکریٹری جنرل ہوتا ہے اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 4 سال کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹینیور 4 سال کے لیے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اب یہ والی جو پوسٹ ہے یہ روٹیٹ کرتی رہتی ہے تمام ممبرس کنٹریز کے اندر. ٹھیک ہے, یہ جو سیکریٹری جنرل کی رپورٹ ہے پوسٹ ہے یہ روٹیٹ کرتی رہتی ہے تمام ممبرز ممالک کے اندر ہر 4 سال بعد, کیونکہ اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے اور اس کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ کونسل آف منسٹریز کے ذریعے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے ہوتی ہے. اب نمبر 5 کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ ہے اسپیشلائزڈ ایجنسیز. اسپیشلائزڈ ایجنسیز جو کہ ECO کے تحت کام کر رہی ہیں, یعنی کہ جو ECO کی ہی آرگنائزیشن ہے یا ECO کی ایجنسیز ہیں, وہ کون کون سی ہیں. سب سے پہلی ہے ECO چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. ٹھیک ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر ہے تہران کے اندر. سب سے پہلی جو ایجنسی ہے ECO کے تحت کام کرنے والی وہ ہے ECO چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ان تہران. نمبر 2 کے اوپر ہے ECO انشورنس سینٹر ان کراچی. ٹھیک ہے, ECO انشورنس سینٹر ان کراچی. نمبر 3 کے اوپر جو اس کی ایجنسی ہے وہ ہے ECO انٹیگریٹڈ ری انشورنس پول ان استنبول. یعنی کہ تینوں جو اس کے ممبر انیشیٹو ممبر تھے, ترکی, پاکستان اور ایران, ان تینوں کے تینوں ممالک میں اس کی 3 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. سب سے پہلی جو ہے وہ کہاں پہ ہے, تہران کے اندر ECO چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. دوسری پاکستان میں ہے ECO انشورنس سینٹر پاکستان کراچی کے اندر. نمبر 3 کے اوپر ECO انٹیگریٹڈ ری انشورنس پول ان استنبول. اب آگے بات کرتے ہیں ٹیکنیکل کمیٹیز کی. ٹیکنیکل کمیٹیز کی اگر ہم بات کریں, نمبر 6 پوائنٹ جو اس کے اندر آتا ہے سٹرکچر کے اندر ہی, ٹیکنیکل کمیٹیز کون سی جو ٹیکنیکلی کمیٹیز ہیں جو ECO کے تحت جو کام کر رہی ہیں. دیز کمیٹیز اسٹڈی سرٹن ٹاسکس اینڈ سبمٹ رپورٹ ٹو دا ریجنل پلاننگ کونسل. ٹھیک ہے, یہ جو کمیٹیز ہیں یہ مختلف قسم کے ٹاسک کو ریڈ کرتی ہیں, انہیں مطلب ان کا انالیسس کر کے ان کو جو ہے وہ سبمٹ کرواتی ہیں ریجنل پلاننگ کونسل کے اوپر. اس کے نیچے جو ہیں تقریباً 8 کمیٹیز جو ہیں ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. نمبر 1 کے اوپر ہے کمیٹی فار اکنامک اینڈ کمرشل کوآپریشن. سب سے پہلی کمیٹی فار اکانومک اینڈ کمرشل کوآپریشن. نمبر 2 کے اوپر ہے کمیٹی فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن کارپوریشن. دوبارہ سنیں, کمیٹی فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن کارپوریشن. نمبر 3 کے اوپر جو ہے وہ ہے کمیٹی فار انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل کوآپریشن. نمبر 4 کے اوپر جو ہے وہ ہے کمیٹی فار ایگریکلچرل کوآپریشن. نمبر 5 کے اوپر ہے وہ ہے کمیٹی فار ایریا آف انرجی کوآپریشن. نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ ہے کمیٹی فار ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل کوآپریشن. نمبر 7 کے اوپر جو ہے کمیٹی فار فیلڈ آف نارکوٹکس ابیوز کنٹرول. اور نمبر 8 جو کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے کمیٹی فار ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ کوآپریشن. ٹھیک ہے, یہ تمام 8 کمیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنا مختلف قسم کے ٹاسکس کو ریڈ کر کے ان کا انالیسس کر کے انہوں نے رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے ریجنل پلاننگ کونسل کو. اب ہم فیوچر پراسپیکٹس کی بات کرتے ہیں ECO کی کہ اس کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں, اس کا مستقبل ایسا ہے کہ تقریباً جو ECO کے ممبرس ہیں کولیکٹیولی مور دین 400 ملین پیپل جو ہیں اس کے ساتھ لنک کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا جو یہ جو ایریا کور کرتی ہے مور دین 700 ملین اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا ہے ECO جو ہے وہ کور کرتی ہے. اب اس کا جو مین مقصد ہونا چاہیے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکانومک کوآپریشن, کلچرل ٹائز, سوشلی طور پر ایک دوسرے کو مضبوط بنانا, یہ تمام کے تمام اس کے مقاصد میں شامل ہونا چاہیے. اٹس نیڈ ٹو بلڈ ریپڈ پلرس آف کامن ہسٹری,
कल्चर, फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड। नंबर 3 के ऊपर इफेक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियली कॉरपोरेशन विद ग्रेट मैग्नीट्यूड एंड पोटेंशियल, यानी कि आपस में भी अगर ताल्लुक़ रखना हो तो मैग्नीट्यूड, ग्रेट मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल के साथ आपस में ताल्लुक़ रखना चाहिए। अब इसमें रिक्वायर्ड फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो एक ECO को चाहिए कि उसके पास एक कॉन्टीन्यूस पॉलिटिकल विल हो, यानी कि एक पॉलिटिकली उसके पास पावर मौजूद हो। ठीक है, मतलब अगर किसी मुल्क के अंदर कोई गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी होती भी है तो कम से कम इसकी पॉलिसीज़ के ऊपर फ़र्क ना पड़े। नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ चाहिए होती है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन कंक्रीट कॉपरेशन, कि जो भी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किया जाए उसको कंक्रीट यानी कि बड़ा मजबूती के साथ कॉपरेशन के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए फिर। ठीक है, अब नंबर 3 के ऊपर जो चीज़ रिक्वायर होती है वो है सूटेबल मॉडल फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि कलेक्टिवली डेवलपमेंट के जरिए के लिए इनका एक सूटेबल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों के तीनों, सबसे पहले इसके पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। नंबर 2 के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करें उसके लिए इनको कंक्रीट कॉपरेशन चाहिए हो। नंबर 3 के ऊपर जो चीज़ है वो इनको जो चाहिए होती है वो है सूटेबल मॉडल फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट। अब ये तमाम चीज़ें रिक्वायर हों, दिस रिक्वायर अ ग्रेटर डिटर्मिनेशन, अडेप्टेबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड कॉपरेशन। ये तमाम की तमाम चीज़ें इनके तहत जो है इसको काम करना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं मज़ीद जो रिकमेंडेशंस हम कर सकते हैं और रिकमेंडेशन। सबसे पहली है इंक्रीज़ इंट्रा एक्सपोर्ट, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो एक्सपोर्ट है यानी कि फ्री ट्रेड मूवमेंट जो है उस चीज़ को प्रमोट किया जाए। ठीक है, ताकि एक दूसरे की इकोनॉमिकली तौर पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मजबूत हो सके या वो बढ़ सके। नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ हम सजेस्ट कर सकते हैं वो है डेवलप ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कि जिसके अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इकॉनमी को भी एक नई शेपिंग जो है वो बन जाएगी। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर जो हम रिक्वायर करते हैं वो है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अब है क्या कि ECO के ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से। ठीक है, यानी कि तीसरी दुनिया या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। अब उनके पास इतनी ज़्यादा मतलब उनके जो लोग हैं उनकी इतनी स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इतनी टेक्निकली वो इतना डेवलप नहीं है, तो लिहाजा ECO का ये भी काम है कि मतलब उन अपने मेंबर्स के जो पीपल हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनको स्किल दे, उनको टेक्निकल स्किल्स दे, उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करे। ठीक है, ताकि कलेक्टिवली ये तमाम चीज़ें डेवलप हो सके और ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो सके। नंबर 4 के ऊपर की पॉलिटिकल एंड रीजनल डिफरेंसेस असाइड, कि अगर कोई इंट्रा डिस्प्यूट्स हैं यानी कि इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट्स हैं या पॉलिटिकली कोई कंट्री वीक है या कोई डोमिनेट करना चाहता है ECO के ऊपर, तो इस तमाम की तमाम चीज़ों को असाइड यानी कि एक साइड पर रख कर ECO को सिर्फ अपना काम करना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी कंट्री की जरूरत ना हो कि वो इसके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे। अब आगे नंबर 5 के ऊपर है स्ट्रेंथन रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन एंड एशियन। ठीक है, इसको ECO को अपना रिलेशन यूरोपियन यूनियन और एशियन के साथ मजबूत करना चाहिए और इसे सीखना चाहिए कि कैसे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और कैसे इनका आपस में कल्चर लिया एक दूसरे के साथ कैसे लिंक इनका मजबूत हो गया, या दूसरी रीजनल ब्लॉक जो हैं उनसे इसको भी सबक सीखना चाहिए कि जो सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही हैं अपने मेंबर्स के साथ। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 के ऊपर हम ये बात करते हैं कि जब तक ये ऊपर वाले चैलेंजेस को हम ओवरकम नहीं करेंगे, ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, फ्री ट्रेड है, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन और दूसरी स्किल डेवलपमेंट है, और कि पॉलिटिकल और रीजनल डिफरेंसेस को एक साइड पे रखना है। जब तक इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस हम नहीं करेंगे ECO उस वक़्त तक एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाएगी और उस वक़्त तक इसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहेगा। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो पहले हमने बात की कि इसके जो मेंबर्स हैं ये तीसरी दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। कलेक्टिवली जो उनकी पॉपुलेशन बनती है वो है 400 मिलियन पीपल, मोर देन 400 मिलियन पीपल और आलमोस्ट मोर देन 700 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो इसने कवर करना होता है। अब इसके ज़्यादातर जो मतलब मेंबर्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिच हैं यानी कि अमीर हैं। अब प्रॉब्लम ये बनती है कि इनका कहीं भी एक दूसरे के साथ बहुत
کم یا بہت زیادہ کم جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر بہت کم ہے، ریلوے انفراسٹرکچر بہت کم ہے، کلچرلی جو مطلب ان کا آپس میں ملنا جلنا ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ای سی او ہے وہ مطلب اپنا آپ کو فیل کر رہی ہے کہ مطلب لیک آف ٹیکنیکل نالج اور انکنسسٹنٹ اکانومک اور ریجنل پالیسیز ہونے کی وجہ سے بہت لمیٹیڈ کانسنٹریشن آن مارکیٹ اینڈ ہائی ڈگری آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، مطلب لمیٹیڈ مارکیٹ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان تمام ممبرز میں بہت زیادہ ہے۔ تو کنکلوژن اگر ہم یہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام ممبر جو ہیں وہ ابھی آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں، ابھی ان کو مزید امپرومنٹ کی، اس ادارے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کولیکٹیولی ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ اور وداؤٹ ڈومینیشن اور وداؤٹ اینی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر وہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو تمام ممبرز کولیکٹیولی اس آرگنائزیشن کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔